معزز و مقتدر حضرات مصلیان، ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک شخص کا آنا ہوا، ایک شخص کی آمد ہوئی تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں تھا، نہ وہ محلے کا رہنے والا تھا، نہ کوئی اس شخص کو جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، اور اس کی جو حالات تھے، اس کی جو حیت تھی، وہ یوں لگ رہی تھی کہ کہیں باہر سے آیا ہوا ہے۔ لیکن جو اس کا جسم و جثہ تھا اور جو اس کا ظاہری بدن تھا اور جو اس کے کپڑوں سے آثار نظر آ رہے تھے، وہ یوں لگ رہا تھا کہ یہ محلے کا ہے۔ لیکن محلے والوں سے پوچھا گیا تو معلوم چلا کہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کے کپڑے بالکل سفید ہیں، اس کے بال بالکل سیاہ کالے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت کے سفر اونٹ اور گھوڑوں سے ہوا کرتے تھے، تو اگر انسان ذرا سا بھی سفر طے کرتا تھا تو اس کی حالت بد سے بدتر ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس شخص کے اوپر ایسے کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ چنانچہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ حالانکہ مجلس کا ادب یہ ہوا کرتا ہے کہ جو جب جیسے آئے گا وہ وہیں ویسے ہی بیٹھے گا۔ ایسا نہیں ہے میاں کہ آپ بعد میں آ رہے ہیں تو آپ پہلی صف کے اندر بیٹھیں گے۔ مذہب اسلام نے اس چیز کے اوپر روک لگائی ہے، مذہب اسلام نے اس چیز کے اوپر ٹوک لگائی ہے، مذہب اسلام نے اس چیز کو باقاعدہ طور کے اوپر کہا ہے کہ کون کب آ رہا ہے وہ وہیں بیٹھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے اندر میاں خطبے کے وقت آئیں گے اور پہلی صف کے اندر بیٹھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مذہب اسلام حقانیت سے جانا جاتا ہے۔ مذہب اسلام کی یہی تو ایک مذہب اسلام کی شان ہے کہ مسجد میں آنے والا امیر ہے کہ غریب ہے، مسجد میں آنے والا رکشہ چلنے والا ہے یا وہ پلین کے اندر اڑنے والا ہے، مسجد میں آنے والا روٹیوں کو ترسنے والا شخص ہے کہ وہ نہاری پر نہاری کھانے والا شخص ہے، وہ کروڑوں میں کھیلنے والا شخص ہے کہ وہ لاکھوں میں کھیلنے والا شخص ہے۔ اس چیز کا فرق نہیں پڑتا ہے۔ مسجد میں جو جیسے آئے گا وہ ویسے ہی بیٹھے گا۔ اگر رکشہ چلانے والا شروع میں آئے گا تو وہ پہلی صف کے اندر بیٹھے گا، اور اگر لگژری گاڑی کے اندر چلنے والا آخر میں آئے گا تو آخری صف کے اندر اسے جگہ ملے گی، پہلی صف کے اندر اجازت نہیں ہے، اس کے اندر وہ ہمت اور وہ جرات نہیں ہے کہ وہ پہلی صف کے اندر آ کے بیٹھ جائے، اس لیے کہ مذہب اسلام نے اس چیز کو روکا ہے، ٹوکا ہے۔ مذہب اسلام کے نزدیک یہ نہیں ہے میاں کہ آپ امیر ہیں کہ غریب ہیں، وہ ایک نظر سے دیکھتا ہے، آپ امیر ہیں تب بھی وہی، آپ غریب ہیں تب بھی وہی۔ مذہب اسلام نے امیری اور غریبی کو لحاظ نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے انسانیت کا لحاظ کیا ہے، اور مذہب کے طریقے سے نہیں ہے۔ یہ مذہب اسلامی ہی کی تو ایک شان ہے، اس کی حقانیت اور سچا ہونے کا یہی تو ایک پختہ دلیل ہے اس کی، ورنہ دیگر مذاہب کو آپ دیکھیے، ذرا نیتا جی اگر آ رہے ہیں نا تو انہیں ایک سائڈ سے انہیں درشن کرائے جائیں گے، بڑے لوگ آ رہے ہیں تو انہیں ایک لائن کی ایک الگ لگائی جائے گی، حالانکہ جس خدا کو وہ پوجنے آئے ہیں اسی کی وندنا وہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کے درشن وہ ہوم منسٹر صاحب کرنے کے لیے آئے ہیں اسی کے درشن وہ رکشہ چلانے والا بھی آیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا، بعد میں آیا ہے تو بعد میں کھڑا ہو جا۔ بہرحال یہ مذہب اسلام نے اس چیز کا بہت خیال کیا ہے کہ جو جیسے آئے گا وہ وہیں کھڑا ہوگا۔ آپ خطبے کے وقت آئے ہیں، آپ پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوں گے، رکشہ چلانے والا اگر شروع میں آئے تو وہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ یہ مجلس کے آداب ہوتے ہیں۔ بہرحال سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص آیا اور آتا چلا گیا،
نبی پاک علیہ السلام جہاں پہ بیٹھے تھے وہ آقا کی جانب بڑھتا چلا گیا اور اتنے بڑھے اتنا رسول پاک علیہ السلام کے قریب ہوئے کہ خود نبی کریم علیہ السلام کے یہ جو گھٹنے مبارک ہیں اس شخص کے گھٹنوں کے اندر لڑ گئے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کون شخص ہے، انجان شخص ہے، جانتے نہیں ہیں، اسے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام سے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اس پر ہی بس نہیں کیا، اس نے ایک اور فعل انجام دیا۔ کون سا فعل انجام دیا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور خود نبی کریم علیہ السلام کی ران مبارک کے اوپر رکھ دیے۔ اب یہ دیکھا سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر اصحاب رسول نے کہ اس کی اتنی ہمت کہ خود نبی پاک علیہ السلام کی ران کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ ابو بکر جیسا ساتھی ہے، عمر جیسی عدالت کا انسان ہے، عثمان جیسی سخاوت کا آدمی ہے، علی مرتضیٰ جیسے انسان ہے، معاویہ جیسا انسان ہے، اور دیگر اصحاب رسول، کسی کی ہمت نہیں ہوتی، کسی کی جرات نہیں ہوتی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے بدن کے اوپر ہاتھ لگانا تو درکنار رسول اللہ کی نظروں سے نظریں نہیں ملا سکتا ہے انسان۔ یہ رعب اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو دیا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے بات کر لے۔ ابو جہل و ابو لہب و عتبہ اور شیبہ جیسے جب تھراتے تھے تو پھر اس شخص کا بہرحال وہ آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تم اس چیز کی گواہی دو کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کو قائم کریے، 5 وقت کی نماز فرض ہے عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر ہر روز۔ جمعے کو صرف نہیں فرض ہے حضرات، صرف جمعے کی نماز نہیں فرض ہے، ہر دن کی 5 نمازیں فرض ہیں۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز 5 نمازیں عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر فرض ہیں۔ آگے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اس کے آگے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں اتنی استطاعت دی ہو، اتنا پیسہ اور روپیہ اور طاقت دی ہو کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہے، آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی اور موٹی موٹی باتیں بتائیں۔ اس شخص نے، آنے والے شخص نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اب اور تعجب ہوا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، اب جب اسے جواب مل گئے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے جواب دے دیے تو وہ شخص کہہ رہا ہے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا ہے۔ یعنی کہ اس بندے کو سوال کے جواب پہلے سے معلوم تھے، تبھی تو اس بندے نے یہ بات کہی ہے کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا ہے۔ اور اب اعتراض ہوتا ہے نا کہ اگر اس بندے کو معلوم تھا تو اس نے کیوں معلوم کیا، اور اگر نہیں معلوم تھا تو اس نے اس بات کی تصدیق کیسے کر دی کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ اگلا سوال کہ اسلام کیا ہے؟ ابھی کیا تھا؟ ابھی کیا سکھایا؟ ایمان۔ اب اگلا سوال کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لائیے اس پر، اللہ کے اوپر،
اس کے بعد میں ایمان لائے کس پر؟ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر. اس کے بعد ایمان لائے کس پر؟ وکتبہ، اس کی کتابوں پر. اس کے بعد ایمان لائے کس پر؟ ورسلہ، اس کے رسولوں پر. پھر ایمان لائے کس پہ؟ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر کے اوپر. قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر کے اوپر. سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اللہ کو ایک مانو، ایک جانو. وہ اپنی صفات کے اندر، اپنے کمالات کے اندر ایک ہے. اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، الہ کوئی اور نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی حاجت کو پورا کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف اللہ ہے جس کو یہ کہا جا سکتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ میں رب کی عبادت کرتا ہوں، کسی اور کو سجدہ کرنا تمہارے لیے شرک ہے. یہ فرمان محمد ہو رہا ہے. آگے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لائیے. فرشتوں کی تعداد جانتے ہیں کتنی ہے؟ ہر شخص کے ساتھ میں 4 فرشتے لگے ہیں. ہر شخص کے ساتھ میں کتنے فرشتے لگے ہیں؟ 4 فرشتے لگے ہیں. اگر یہ سوچ لیا جائے مثال کے طور کے اوپر کہ پوری دنیا کے اندر 5 کروڑ انسان ہیں، حالانکہ زیادہ ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 5 کروڑ انسان ہیں. اب ان کو 4 جگہ ضرب دو، کتنے بنتے ہیں؟ 20 کروڑ. 20 کروڑ ہیں. یہ صرف ایک کام کے اوپر ہیں، ان کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں. ان کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے بندوں کی حفاظت کریے. اس کے بعد میں پہاڑ کے فرشتے الگ ہیں، دریا کے فرشتے الگ ہیں، آسمان کے فرشتے الگ ہیں، اس کے دوسرے آسمان کے فرشتے الگ ہیں. گویا کہ وہ کہہ لیا جائے کہ جتنی چیزیں اللہ نے کائنات میں بنائی ہیں ہر ایک چیز کے فرشتے الگ ہیں. تو یہ جو فرشتے ہیں ان کی صحیح تعداد اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے. تو ان فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہے. اس کے بعد میں کس چیز پر ایمان لانا ہے؟ وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی کتابوں کے اوپر. آسمانی کتنی کتاب ہیں؟ آسمانی کتنی کتاب ہیں؟ 4 کتابیں ہیں. چاروں کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہے. لیکن یاد رکھیں، میں واضح کر دوں، جو موجودہ 3 اور کتابیں ہیں نا قرآن کو چھوڑ کے، زبور، انجیل اور توریت، اس کے اوپر موجودہ جو یہ کتابیں، اس کے اوپر ایمان نہیں لانا ہے، اس لیے کہ اس میں تحریف کر دیا گیا ہے، بدل لی گئی ہیں. جس حالت کے اندر اللہ نے توریت کو اتارا، انجیل کو اتارا، زبور کو اتارا، یہ اپنی حالت کے اوپر نہیں ہے، سب رد و بدل کر دی گئی ہیں. عیسائیوں نے اپنی من گھڑت کہانیاں اس کے اندر لکھ دی، اللہ کو ماننے والوں نے اپنی کہانیاں لکھ ڈالی. ایک کتاب واحد ایسی ہے جو اپنی حالت کے اوپر باقی ہے. جیسی لوح محفوظ سے حضرت اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر اتاری تھی، بعینہ وہی چیزیں ساری موجود ہیں. وہ قرآن ہے. قرآن کے علاوہ کوئی اپنی اصلی حالت کے اوپر کتاب موجود نہیں ہے. لیکن جیسی اللہ نے توریت کو اتارا، انجیل کو اتارا، زبور کو اتارا، ان کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. کامل ایمان ہونے کے لیے جتنی آسمانی کتاب ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. ان کے صحائف جو اللہ نے صحائف کو اتارے ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے آگے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم ورسلہ، اور جتنے رسول ہیں، ہر رسول اور ہر نبی کا ذکر قرآن کے اندر آپ نہیں پائیں گے. چند نبی ہیں، چند رسول ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. حالانکہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، ہر ایک کی تفسیر اور ہر ایک کی تفسیر قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی، احادیث نبویہ کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. کوئی بتا سکتا ہے 20 نبی سے بڑھ کے کوئی نام نہیں گنا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر نہیں ہے. قرآن کے اندر نام ہی نہیں ہے تو کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو لیکن
اللہ نے کہا ہے ورسلی، جتنے 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 انبیاء علیہ السلام آئے، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا، آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک رسول یا کسی ایک نبی کے بارے میں ذرا سا بھی اگر شائبہ دل کے اندر ہوا، ذرا سا بھی دل اگر ادھر سے ادھر پلٹا، ذرا سا بھی دل اگر دل کے اندر تردد پیدا ہوا، یاد رکھنا جہنم کے منہ پھینک دیے جاؤ، کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا۔ اس لیے سارے انبیاء کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، سارے انبیاء۔ یہ میں مسائل کے طور پر بتا رہا ہوں، عقائد کی بات کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا صرف لفاظی کر رہا ہے بیٹھ کے، عقائد یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے آگے کیا فرمایا؟ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لے کر آئیے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ ہم تو بعد میں نہیں مریں گے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، جو مسلمان ہے، جو ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر بھی ایمان لائے۔ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، جسے آخری دن، جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ضروری۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی تو وہ کافر تو ہو سکتا ہے، میں اپنی زبان میں کہوں کہ وہ شکلن تو انسان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں؟ اس کے آگے آئیے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جیسی بھی تقدیر ہو، اچھی ہو یا بری ہو، اچھی ہو یا بری تقدیر ہو، ساری کی ساری اللہ رب العزت کی جانب ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کے لیے جب انسان یہ ساری چیزیں عمل میں لائے گا، ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھے گا، تب وہ پکا مسلمان بنے گا جا کے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی ہمارے دل کے اندر ذرا سا بھی شائبہ آئے گا، کھٹک پیدا ہو جائے گی، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس آنے والے شخص نے اگلا سوال کیا، احسان کسے کہتے ہیں؟ سوال کس سے ہو رہے ہیں؟ کس کوئی بتائے گا؟ آقا علیہ السلام سے سوالات ہو رہے ہیں۔ ایک انجان شخص آیا ہے، اس نے کہا احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک احسان یہ ہوتا ہے جو ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں، پیسے ادھار دے دیے، کوئی بیمار تھا اس کو لے کر چلے گئے ہاسپٹل، یہ ایک احسان ہے، یہ احسان ہے، کرنا چاہیے انسان کو۔ لیکن وہاں پر جو احسان ہے وہ یہ احسان مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ یہ احسان ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریے، خشوع اور خضوع پیدا کریے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس حالت میں پڑھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو یہ کیفیت اپنے دل کے اندر لاؤ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ورنہ کیفیت تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت میں نماز بھی اسے کہتے ہیں۔ ایسے تھوڑی آ جائے ہفتے میں 2 رکعتیں نماز پڑھ کے، جمعے کو حضرت آ رہے ہیں، جمعے کو خطبے کے وقت میں، یہ مسلمان کہلائے، اپنے آپ کو ذرا پہنچو، اوپر پتہ لگے گا، فرشتے انتظار میں ہیں، پہنچو، بہت ڈھنگ سے حساب کتاب ہوگا۔ اس کے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا سائل کو معلوم ہے اتنا ہی بتانے والے کو معلوم ہے۔ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی بتانے والے کو معلوم ہے، اتنا ہی بتانے والے کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس آنے والے شخص نے کہا اچھا آثار بتا دیجئے، کیا ہے علامتیں بتا دیجئے۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامات چند میں آپ کے سامنے رکھوں، بہت ہیں، گانا بجانا عام ہوگا، غور دیجئے گا۔ قیامت کی علامات کیا ہیں، قیامت کتنی قریب ہے، ذرا غور فرمائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے اوپر۔ بولے گانے بجانا عام ہوگا،
जिनाकारी आम होगी, शराब का पीना आम होगा, जुआ का खेलना आम हो जाएगा, तेरी मेरी बहनों के ऊपर नजरें रखना आम हो जाएंगी, एक दूसरे को गाली देना आम हो जाएगा, एक दूसरे को सताना आम हो जाएगा, एक दूसरे की जमीनों को दबाना आम हो जाएगा, रास्तों का ख्याल नहीं किया जाएगा, पानी भरा है तो किसी को ख्याल नहीं है, कीचड़ हो रहा है तो किसी को ख्याल नहीं है। ये सारी चीजें क़यामत की अलामात में से हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सांस को रोका और सहाबा को भी मुखातब किया, आने वाले को भी मुखातब किया और कहा कि क़यामत की अलामात में से सबसे बड़ी अलामत ये है कि बेटा बाप को मारेगा, बेटा बाप को सताएगा, मियाँ बेटा बाप को सताएगा। जरा आप देखें, आप गौर फरमाएं, क्या नशा आम नहीं हुआ? क्या गाने बजाना आम नहीं हुए? क्या लड़की बाजी आम नहीं हुई? बदना कुछ नहीं होता इस दुनिया के अंदर? क्या माँ बाप को नहीं सताया जाता है? बूढ़े माँ बाप हो गए हैं, बूढ़ा बाप है, जवान बेटा है, शर्म नहीं आती है, हया नहीं आती है, डूब के मर जाना चाहिए, बाप को गाली देता है, बाप के ऊपर हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती है। मैंने गुज़िश्ता जुमे को भी कहा था, लाख नमाजें पढ़िए, करोड़ सजदे कीजिए, लाख दीन का काम कीजिए, दर दर की ठोकरों के ऊपर जाइए, एक एक कुंडी खटखटाइए। तेरा बाप अगर तुझसे राजी नहीं है, अगर तेरा बाप तुझसे खुश नहीं है, याद रखना जन्नत की खुशबू तो दूर, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी तेरे मैसर में नहीं आएगी। इसलिए कि रब की रजा बाप की रजा के ऊपर मौकूफ है, रब की रजा माँ की रजा के ऊपर मौकूफ है। अगर तेरा बाप तुझसे नाखुश है, तेरा अल्लाह भी तुझसे राजी नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा चाहते हो तो बाप को राजी करके आना। आप कितना दीन का काम करते हैं, आधी से ज्यादा जिंदगी आपकी दीन के अंदर लगे, अल्लाह कहता है कोई जरूरत नहीं है। आधी से ज्यादा जिंदगी आप दीन के अंदर लगा के आए, करोड़ सजदे करके आए, लाख सजदे करके आए, करोड़ उसके अंदर आप तस्बीहात पढ़ें, तकबीर उला के आप आदि हो, तहज्जुद गुजार हो, अवाबीन पढ़ते हो, आप इशराक और चास्त के आदि हो, सुन्नतों को कज़ा न करने वाले हो, मस्जिद के अंदर पहले आने वाले हो, अगर बाप के तिरछी नजर भी की। कुरान क्या कहता है? लफ्ज़ उफ अरबी का सबसे हल्का सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज़ है तो वो लफ्ज़ उफ है। कुरान कहता है, और कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि याद रखना अपने बाप अपने वालिदैन को उफ भी मत करना। क्यों ना तेरा बाप काफिर हो, क्यों ना तेरा बाप काफिर हो, तेरे वालिदैन काफिर हो, फिर भी तुझे ये इजाजत नहीं है कि तू अपने बाप को तिरछी नजर से देखे, तू अपने बाप के ऊपर चढ़ के बात करे, गाली गलौज करे। अगर ऐसा करता है तो तेरी सारी नमाजें रायगा जाएंगी, तेरा दीन का सारा काम रायगा जाएगा। जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, बल्कि जहन्नम के दरोगा के हवाले कर दिए जाएंगे। इसलिए जो मैंने बुनियादी अकीदे बताए हैं, इनको खुद भी याद करें, अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को समझाया करें कि इस्लाम के बुनियादी अकीदे क्या हैं। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।